اربوں لوگ موجود ہوں گے تو یا رسول اللہ پھر ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرے غلاموں، اس دن بھی میں اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے، مدد کے لیے، شفاعت کے لیے حاضر ہوں گا، اور میں حوض کوثر پر ہوں گا جب تمام انسانیت بلک رہی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، ہر کوئی کہے گا کہ اس عذاب سے نکلیں، اگلے عذاب میں کیا ہوگا، جنت میں جائیں یا جہنم میں جائیں، مگر یہ ہمارا حساب کتاب مکمل ہو، جلدی سے یہاں سے ہماری جان چھوٹے۔ تو آقا نے فرمایا جب زبانیں پیاس سے باہر آ رہی ہوں گی تو میں اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے سیراب کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر حوض کوثر پہ ہم آپ کو تلاش نہ کر پائیں تو آقا نے فرمایا پھر میں میزان پہ کھڑا ہوں گا کہ جہاں پر میرے امتیوں کے نامہ اعمال تل رہے ہوں گے، اور اگر وہاں پر کہیں پہ کوئی کمی بیشی رہ گئی ہوگی تو میں اپنی سفارش اور شفاعت کے باعث اس کے انعمال کو مکمل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ہم یہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ جب کل آپ اپنے غلاموں کو یاد کریں تو یا رسول اللہ آپ کے غلاموں میں ہمارا بھی نام ہونا چاہیے۔ تو حضور کے غلاموں میں نام انہی کا ہوگا جو آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حسن اور حسین کا نام پکارنے والے ہوں گے، اور یقیناً جو حضور کے نواسوں سے پیار کریں گے، حضور کے یہ نواسے اپنے نانا کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امتی ہمارے نام لیوا تھے، ہم پہ مر مٹنے والے تھے، اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے دین کی قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ تو جب حضور کے یہ نواسے اپنے نانا کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں گے، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، آقا نے فرمایا، اب دیکھیں نا، میں نے پہلے دن جو ہماری محفل تھی منہاج اسکول میں نے اس میں یہ بات کہی تھی کہ اگر آج کے دور میں کسی بندے کے پاس ایک نسبت موجود ہو، کسی کوئی استاد کا بیٹا ہو، کسی ایم این اے کا بیٹا ہو، ایم بی اے کا بیٹا ہو، ڈی سی کا بیٹا ہو، اے سی کا بیٹا ہو، کوئی دنیا دار کا بیٹا ہو، عالم دین کا بیٹا ہے، میرے والد ڈی سی ہیں، ایک نسبت وہ اپنی ساری دنیا کو بتاتا ہے اور وہ اپنی پہچان بتاتا ہے کہ یہ میرا مرتبہ ہے، میں اگر کچھ بھی نہ ہوں تو میری نسبت بڑی ڈاڈی ہے۔ دوستان محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے کہ یہاں ایک نسبت جو انسان دنیا کو بتاتا ہے اور دوسروں سے اپنے آپ کو افضل گردانتا ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے۔ حسین صاحب آ جائیں آگے۔ آپ کی نسبت کیا ہے کہ آپ کی ماں سیدہ کائنات سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، کتنی بڑی نسبت ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ کی نسبت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بڑے بھائی ہیں، اور کیا ہی اللہ نے آپ کو مقام عطا کیا ہے، علی شیر خدا، حیدر کرار، مرتضیٰ آپ کے والد ہیں، آپ کے والد محترم، اور پھر سب سے کائنات کی بڑی نعمت جن کی جوتیوں کی خیرات ہم مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ اگر تیرے محبوب کی نسبت مل گئی، ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ جن کو آپ کے قدموں تک رسائی حاصل ہو گئی، یا رسول اللہ چہرے کو کون دیکھتا ہے؟ کتنے صحابہ تھے جن سے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے خد و خال پوچھے جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہماری تو ساری زندگی آقا کی بارگاہ میں نظریں جھکا کر بیٹھ کر گزر گئی، سبحان اللہ۔ تو ہماری تو مجال نہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس کو جی بھر کے دیکھ لیتے، دل بھر کے دیکھ لیتے، تو وہ گستاخی تصور کرتے تھے۔ تو کتنی بڑی نسبت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کائنات کے سردار ہیں، جن کے لیے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ ہماری آمد بھی سرکار کے وسیلے سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے زندگی دی، آقا کے وسیلے سے عطا کیا، یہ کائنات ہی اللہ نے آقا کے وسیلے سے عطا کی ہے، اور جب کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی، جب آقا کائنات میں تشریف لاتے ہیں تو حضرت عامرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا آقا سجدے میں ہیں، تو میں حیران تھی کہ پیدا ہوتے ہی بچہ سجدے میں کیا پڑھ رہا ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں رب کی تسبیح بیان کر رہے تھے وہاں امت کی سفارش بھی کر رہے تھے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ سبحان اللہ۔ وہ سردار کائنات جو آتے ہیں تو امت کا خیال لے کر آتے ہیں، جب کائنات کی بساط لپیٹے گی تو اپنے غلاموں کو یہ بھی بتا رہے ہیں میں حوض کوثر پر ہوں گا، میں میزان پر ہوں گا، تاکہ میرے امتی پریشان نہ ہو۔ تو دوستان محترم، یہ محرم الحرام کے مقدس ایام کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم نمازوں روزے حج زکات میں لگے رہیں۔ دوستان محترم، جنہوں نے حسین کا سر قلم کر کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا تھا وہ بھی حاجی بھی تھے، نمازی بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے۔ ایسی نمازیں، ایسے حج، ایسے اعمال جس میں حضور کی آل کی گستاخی ہو،
حضور کی آل کا ادب نہ ہو. تمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے رتبے جدا جدا ہیں. ہم کسی سے موازنہ کبھی کسی سے نہیں کرتے. لوگ پیروں کا موازنہ کرتے ہیں, استادوں کا موازنہ کرتے ہیں. اگر موازنہ کرنے لگ جائیں, لوگ ایک بڑا احمقانہ سوال کرتے ہیں بچوں سے کہ آپ کو اپنے ابو سے پیار ہے کہ امی سے پیار ہے. تو اگر بچہ غلطی کر جائے تو یہ گستاخی پر مبنی جواب ہوگا. دوستان محترم, دونوں ہستیاں اس کے لیے قابل احترام ہوتی ہیں. حضور کے صحابہ ہوں, حضور کے در والے ہوں یا حضور کے گھر والے ہوں, ہمارے لیے قابل احترام ہے. میں نے پہلی محفل میں بھی یہ کہا کہ حضور کے گھر والے وہ ہیں, حضور کی آل وہ ہے. صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے, نظریں جھکا کے بیٹھتے تھے. یہ حسین تھا جو سرکار کے موڑے پہ سواری کرتا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منظر کو دیکھا تو کہنے لگے, حسین تجھے مبارک ہو, تجھے مبارک ہو کہ تجھے کائنات کے سردار کے کندھوں کی سواری نصیب ہو گئی. ہائے ہائے. تو آقا پیار سے محبت سے کہنے لگے, عمر تو نے بات ٹھیک نہیں کی. تو یہ تو کہہ رہا ہے کہ حسین کو کائنات کے سردار کے موڑے کی سواری مل گئی, یہ بھی تو دیکھ کہ میرے موڑے پر جنت کا سردار بیٹھا ہوا. حسین تیری قسمت پر ہمیں رشک آتا ہے. تیری عظمت کو سلام, تیری قربانی کو سلام. کائنات میں سجدے تو سب نے کی, حسین جو تو نے سجدہ کیا تیرے سجدوں کو بھی سلام. تو دوستان محترم, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز, روزے, حج, زکوٰۃ کے اعمال کے ڈھیر کل قیامت کے دن حضور پہچاننے سے انکار کر دے کہ تمہاری دل میں میری آل کی محبت تھی یا میرے آل کی بغض تھا. اس لیے کہ حضور کی آل وہ آل ہے, حضور کی آل کی محبت ایسی محبت ہے کہ اللہ نے نماز میں لازم قرار دے دیا کہ نماز تو میری ہے, توحید بھی میری ہے, خالق بھی میں ہوں, رازق بھی میں ہوں. میں اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. ایک واحد درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں میں اپنے بندوں کو بھی شریک کرتا ہوں, اپنے فرشتوں کو بھی شریک کرتا ہوں. اور یہ درود پاک اگر تم اپنی نماز میں نہیں پڑھو گے, تمہاری نماز ہی قبول نہیں ہوگی. حضور کی آل سے دامن کہاں تک بچاؤ گے؟ اس لیے وہ جنتوں کے سردار ہیں. حسین کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے, اور حسین کا نانا کائنات کا سردار ہے. جنتیں تو ان کے پاس ہیں, جنتیں وہی بانٹتے ہیں. جنت ان کی جوتیوں کے صدقے ملے گی. تو آج جو حسین کا نام لینے والے, یکم محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے, ایک وہ لوگ بھی ہیں جو حسین کا غم اس انداز میں مناتے ہیں کہ صحابہ کی تنقید کرتے ہیں. ہم ان میں سے نہیں ہیں. الحمدللہ اہل سنت والجماعت ایک ایسا عقیدہ ہے, علماء لکھتے ہیں کہ 73 فرقے ہوں گے, ایک کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کی محبت کا علم ہے اور دوسرے ہاتھ میں حضور کی آل کی محبت کا علم ہے. الحمدللہ یہ حق کا مسلک حق کا اہل سنت والجماعت ہے جو کامیابی کی دلیل ہے. دوستان محترم, تو یہ ایام آ جائیں اور ہماری نظروں سے وہ واقعات کربلا اوجل رہے ہیں. میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے. اسرار بھائی چلے جائیں گے, شوکت بھائی چلے جائیں گے, زین بھائی چلے جائیں گے, ادریس بھائی چلے جائیں گے. دوستان محترم, آج ان محافل کی زینت بن جائیے اور شکر ادا کیجئے کہ کوئی تو یار اس گئے گزرے دور کے اندر, ان دور دراز علاقوں کے اندر کوئی ہمیں محبت حسین کا درس دینے والا ہے, کوئی ایسا پیغام دینے والا ہے, کوئی ہمیں جھنجھوڑنے والا ہے, ہمارے ضمیروں پر دستک دینے والا ہے, ہمارے دلوں پر, ذہن و خیال پر دستک دینے والا ہے کہ آؤ یہ ایام پکار رہے ہیں. ادھر یکم محرم الحرام ہے, شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ہم صحابہ کا غم بھی مناتے ہیں, غم حسین میں بھی اپنی جان لگا دیتے ہیں. تو دوستان محترم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام, میں اپنے استاد محترم حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ کی آپ کو بات بتاتا ہوں. کوئی جنگ میں خطاب کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ جناب قادری صاحب آپ محبت حسین میں روتے رلاتے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ محبت حسین میں روتا اس لیے ہوں کہ میں نے سردار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت روتے دیکھا جب آپ کے ایک ٹانگ پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ گود میں تشریف فرماتے اور ایک طرف آپ کا بیٹا تشریف فرما تھا. جبرائیل آ گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ان دونوں شہزادوں میں سے اللہ نے ایک کو واپس بلا لیا. آقا نے فرمایا کہ اگر میں حسین کو دیتا ہوں تو فاطمہ روئے گی, فاطمہ کا رونا مجھ سے دیکھا نہ جائے گا. اپنے بیٹے کی قربانی دے دی اور فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کو کہ آپ کا یہ شہزادہ 10 محرم الحرام کو میدان کرب و بلا میں بے
کروڑوں کفن لاشیں اس کے پڑے ہوں گے جہاں پہ کوڑوں کی ٹاپوں کے ذریعے ان کی لاشوں کو روندا جائے گا۔ تو دوستان محترم، یہ ایام ہمیں وہ ایام یاد دلاتے ہیں، وہ واقعات یاد دلاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 10 دن ہمارے غفلت میں گزر جائیں اور ہم اس انتظار میں ہوں کہ کوئی دوست آ کر ہمارے دروازے پہ دستک دے گا، پھر میں خیال کروں گا، سوچوں گا یار ٹائم ہے کہ نہیں، مجنا کہ نہیں، یار یہ مجبوری یہ مجبوری یہ مجبوری۔ دوستان محترم، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے قافلے کو گھیر کر کربلا کے میدان میں لے آئے، جب کربلا کے میدان میں لے آئے، جب حضرت حر کا سامنا امام علی مقام سے ہوا، جب چہرے پر نظر پڑی تو دل کی دنیا بدل گئی اور کہنے لگے یا حضرت یا امام، میں وہ بدنصیب ہوں کہ جنہوں نے آپ کو گھیر کر میدان کربلا میں لایا، مگر آپ کا نورانی چہرہ دیکھ کر میرا دل گواہی دینے لگا، یہ جنت کا سردار ہے، اس کا نانا کائنات کا سردار ہے، مجھے معافی مل سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہم تو جنتیں عطا کرنے والے ہیں، تو آ جا۔ آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے گروہ میں شامل کیا، وہ اس گروہ کی طرف سے لڑنے لگا، تھوڑی دیر کے بعد شہید ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نے کسی جنتی کا چہرہ دیکھنا ہے آ کر دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کر کے پھر میں اگلے نائب خان کو دعوت دیتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین جو بیمار کربلا تھے، سارے کے سارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خانوادہ کربلا میں لٹ گیا، شہید ہو گیا، سوائے حضرت امام زین العابدین کے۔ آپ نے بھی امام کی بارگاہ میں درخواست کی کہ سب شہادت کے جام نوش کر رہے ہیں، شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو رہے ہیں، آپ مجھے بھی اجازت دیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو نے ان مخدرات عصمت و طہارت کو، ایک خانوادہ اہل بیت کی خواتین کو واپس مدینہ لے کے جانا ہے۔ دوستان محترم، لوگ مدینہ کی طرف جاتے ہیں، حسین نے کربلا کا انتخاب کیا۔ اس لیے میرے بڑے بھائی جان محمد علی شجاع صاحب نے کلام لکھا کہ سانو دسے شبیر جو ہے زینب دا ویر، جدو دین نو مٹاون دی ہوئے تدبیر، وچ کربل آئیے ہتھی بچڑے کو آئیے، ادو نیتڑی مسلے تے کمال کوئی نہ۔ میرے سجدے پر محراب رہتے ہیں، میں درود پاک کی تسبیح کرتا ہوں، بہت اچھا عمل، نماز پڑھنا اچھا عمل، حج زکات نماز روزے، یہ گارنٹی کا سبب تب بنے گے جب محبت اہل بیت تمہارے دلوں میں موجود ہوگی۔ دوستان محترم، جب یہ محبت تمہارے دلوں میں نہیں ہوگی، حسین کی سفارش تمہارے ساتھ نہیں ہوگی، حضور کی آل کی سفارش گارنٹی ہے جنت کی۔ تو آج کے دن اور ان دنوں کے اندر خصوصی اور پھر 9-10 جس میں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی، خدا کی قسم میرا کبھی کبھی بڑا دل کرتا ہے، خطاب ہم نہ کوئی، میں اپنے آپ کو نہ کوئی اسکالر نہ کوئی مولوی نہ کوئی عالم، میں آپ کی طرح ایک عام سا انسان ہوں، آپ کا دوست ہوں، آپ کا بھائی ہوں۔ کبھی کبھی آپ مجبور کا بات ہوتے، کوئی لکھی ہوئی تقریر، کوئی بات، کوئی خاص کلام ہم اس قابل نہیں، مگر آپ کی محبتیں اور آپ کا خلوص، آپ کا تعاون، آپ کا جذبہ، آپ کا عشق، آپ کی محبت، یہ پھر ہمیں بھی بیٹھنے نہیں دیتی کہ جو محبت اور چاہت سے اس انداز میں حضور کی محفل سجاتے ہیں، حضور کی آل کی محفل سجاتے ہیں، تو یار انسان کتنا بیمار بھی ہو، لاغر بھی ہو، کمزور بھی ہو، تو کل قیامت کے دن کسی نے کہا یہ تکلیفیں تو گزر جائیں گی مگر یہ لمحات واپس نہیں آئیں گے۔ تو کل قیامت کے دن ہمارے اگر پلے میں کوئی چیز ہوگی جس پہ ہم ناز کر سکتے ہیں تو ہم امام کا وسیلہ خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اتنے محبوب کے نواسوں سے پیار کرتے تھے، کوئی عمل، کوئی حج، نماز، زکاتیں ہمارے پاس نہ تھی، باری تعالیٰ ایک یہ ٹوٹا پھوٹا عمل تیرے محبوب کا وسیلہ لے کر آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ یقین ہے کہ یہ وسیلہ حضور کا کل قیامت میں ہمیں جنت تک لے کے جائے گا۔